الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کا سورج ڈوبنے سے لے کر جمعے کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، جو ایسا کرے گا روز قیامت میں اس کی گواہی دوں گا اور شفاعت بھی کروں گا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ جو وقت گزر رہا ہے شب جمعہ اور روز جمعہ، یہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کا وقت ہے۔ ان اوقات میں بالخصوص دیگر فضول باتوں سے بچ کر، فضول کاموں سے بچ کر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے ہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیر صبا یہ ایک تاریخی شہر ہے جو کہ فلسطین کے قریب ہے۔ یہ بہت بڑا شہر بن گیا ہے، پہلے وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ عربی میں بیر کنویں کو کہتے ہیں، اور صبا کا معنی ہے 7، یہ جو گنتی والا 7 ہوتا ہے نا، 7۔ تو اب اس کو بیر صبا کیوں کہا جاتا ہے؟ 7 عدد والا کنواں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کا واقعہ پیش آیا تو آگ جب آپ کے لیے گلزار بن گئی، اس واقعے کے بعد آپ نے ایک علاقے بابل کی طرف ہجرت کی اور مصر سے ہوتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں یہ بیر صبا، یہ کنواں موجود ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جوانی کی عمر تھی۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت سارا مال عطا فرمایا۔ آپ کے پاس مویشی جو تھے، گائے، بھینسیں اور دیگر جانور بہت زیادہ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو شیخ صالح، نیک بزرگ کے نام سے پکارتے تھے۔ اللہ کے آپ نبی بھی تھے تو آپ سے بڑی لوگ محبت کرتے تھے، آپ کو شیخ صالح کہہ کے پکارتے تھے۔ اب یہ ہوا کہ آپ کی کچھ لوگوں نے بے ادبی کی اور آپ سے کہنے لگے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اپنا سامان اٹھایا اور آپ اس علاقے سے چلے گئے اور جبرون نامی شہر تشریف لے گئے، جس کو آج کل اس شہر کو الخلیل کہتے ہیں۔ بہرحال اللہ کریم انبیاء کرام کی یہ ادبی کیسے معاف فرماتا؟ اللہ پاک تو اپنے نبیوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، رب کریم بے ادبوں کو ضرور سزا دیتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ اس علاقے کے لوگوں کو یہ سزا ملی کہ جب وہ اس کنویں کے پاس پہنچے جہاں سے پانی لیتے تھے، اس سارا کنواں جو ہے وہ سوکھ گیا تھا، بلکہ اس شہر میں جتنے بھی کنویں تھے سارے ہی سوکھ گئے تھے۔ یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ پانی کا ایک قطرہ نہیں، کدھر گیا پانی؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ شیخ صالح کی بے ادبی کی ہے، اللہ کے نیک بندے کو ہم نے تنگ کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے بے ادبی کی ہمیں سزا ملی ہے۔ اب یہ لوگ پھر حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، معافی مانگنے لگے کہ حضور ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کو باہر نکال دیا، حضور واپس آ جائیں، اس شہر میں پھر کرم فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو نہیں آتا، اب تم میری 7 بکریاں لے جاؤ، ایک ایک بکری کو ایک ایک کنویں کے پاس کھڑی کر دو، جیسے ہی وہ بکریاں کنویں کے پاس پہنچے گی انشاءاللہ کنویں میں پانی واپس آ جائے گا۔ اب یہ لوگ 7 بابرکت بکریاں لے کر واپس آئے، جو ہی انہوں نے بکریوں کو کنویں کے پاس کھڑا کیا، اللہ کی رحمت دیکھیں، اسی وقت کنویں ابل پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی سے کنویں بھر گئے۔ اسی وجہ سے اس مقام کا نام بیر صبا یعنی 7 بکریوں والا کنواں، یہ نام مشہور ہو گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا شان ہے، جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے، حضرت ابراہیم کی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ جتنے حج کے ارکان ہیں اس میں حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی، بی بی ہاجرہ کی یادیں ہیں۔ صفا مروہ پر جائیں تو بی بی ہاجرہ کی یاد آتی ہے، اور سبحان اللہ آپ ابو الانبیاء ہیں۔ یاد رکھیے حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے اس دنیا میں، سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔
حضرت ابراہیم کا مقام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اور سبحان اللہ, حضرت ابراہیم کی جہاں اور بہت ساری برکتیں ہیں, آپ کی ایک اور شان یہ بھی ہے کہ آپ کا جو چہرہ انور ہے وہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑی مشابہت رکھتا تھا. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے جس کو ابراہیم کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ لے. ہیں نبی پاک کے چہرہ انور سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ بڑا ملتا. تو سبحان اللہ, ایک تو ان کا مرتبہ اتنا بڑا, تو پتہ چلا کہ اللہ والوں کی, اللہ کے نیک بندوں کی اگر بے ادبی کی جائے تو پھر رب عز و جل برکت اٹھا لیتا ہے, پھر اللہ اسے سزا دیتا ہے. علماء کرام موجود ہیں, میرا تو بہت چھوٹا سا مطالعہ ہے مگر دو ہی چیزوں کے بارے میں پڑھنے کا موقع ملا کہ دو برے کام ایسے ہیں, اگر کوئی بندہ ان دو برے کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا یہ کام کرنے والا ایسا ہے کہ اللہ اس سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے. یہ کتنے بڑے برے کام ہوں گے؟ وہ دو برے کام کون سے ہیں؟ ایک تو سود کا کام کرنے والا, اور دوسرا فرمایا اللہ کے کسی ولی سے جو دشمنی کرے رب اس سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے. اب مجھے بتائیے, اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ نہیں نا. تو پھر ہر معاملے میں ہر طریقے سے کسی بھی صورت سود کے قریب نہیں جانا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے اللہ کا ولی کون ہے؟ یہ ذرا سمجھیے گا میری بات. اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. دیکھیں, انبیاء تو جن کے نام ہمیں معلوم ہیں وہ انبیاء ہیں, ٹھیک ہے, اور 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء, جتنے بھی اللہ کے انبیاء ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے. اب صحابہ کی بھی ایک لسٹ ہے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور بھی پایا اور ان کا دیدار کیا یا ان کی صحبت اٹھائی, ایمان کی حالت میں ان کا دیدار کیا یا صحبت اٹھائی اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا, وصال ہوا, وہ صحابی ہیں. لیکن ولی کو کیسے پہچانے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو لوگوں میں چھپا کے رکھا ہے. ہو سکتا ہے آج شکارپور کے اس اجتماع میں اللہ کے بہت سارے اولیاء کرام موجود ہوں, ہمیں نہیں پتا. تو اب کرنا کیا ہوگا کہ ہمیں ہر مسلمان سے ادب سے بات کرنی ہے, ہر مسلمان سے پیار سے بات کرنی ہے, کسی کا دل نہیں دکھانا. کیا پتا میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کروں وہی اللہ کا ولی ہو, اور ویسے ہر مسلمان کے ساتھ بدتمیزی سے بچنا ہے. ادب تو سب کا کرنا ہے, لیکن اللہ کے ولی کے ساتھ تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا. تو اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کریں, لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی نہ کریں, کسی پر ظلم نہ کریں, کسی پر زیادتی نہ کریں. ہمیں کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے. بلکہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پراگندہ بال ہوں گے, یعنی بال بکھرے ہوئے ہوں گے, کپڑے ان کے اتنے اچھے نہیں ہوں گے, ان کو اپنی محفل میں کوئی نہیں بلاتا ہوگا, نہ آئے تو کوئی نوٹس بھی نہیں کرتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا لیں کسی معاملے پر رب ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے. ہم تو عام طور پہ لوگوں سے ملتے بھی ان کے لباس کو دیکھ کے, ہاں یار یہ ذرا رکھ رکھاؤ والا ہے, اس سے ملنا ہے, اس کو ساتھ بٹھانا ہے, نہیں یار اس کے کپڑے میلے ہیں, یہ تو دکھنے میں بڑا غریب لگتا ہے, ٹوٹی ہوئی چپل پہن کر آیا ہے, اس کو کہاں اپنے قریب آنے دوں, اس کے کپڑوں سے بو آ رہی ہے. نہیں, کسی کے لباس, کسی کے حلیے, کسی کی غربت دیکھ کر اس کی بے عزتی نہیں کرنی ہے. سب کے ساتھ پیار سے پیش آئے. ہمیں نہیں پتا اگر وہ اللہ کا ولی ہوا اور کسی معاملے میں ہم سے ناراض ہو گیا نا تو چلتی گاڑی رک جانی ہے, سارے بنے کام بگڑ جانے, کیونکہ رب کا ولی ہے, رب کا دوست ہے. ہمیں نہیں پتا ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں اور پھر جب رب بدلا دے, رب کی قدرت کی طرف سے بدلا آتا ہے تو ہم مارے جائیں گے, ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پہلا مدنی پھول یہ لے کر جائیے, کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں. حدیث پاک میں آتا ہے من آذا مسلمن فقط آذانی. میرے آقا فرماتے جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھے تکلیف دی. فرمایا ومن آذانی فقط آذ اللہ, اور جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. بات کہاں تک جاتی ہے ایک مسلمان کو تکلیف دینے میں. اب وہ سوچے جو مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں, وہ سوچے جو مسلمانوں کا مال دباتے ہیں, وہ سوچے جو چوریاں کرتے ہیں, جو زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں, جو یتیم بیواؤں کا بلکہ اپنی بہنوں کا ورثہ دبا لیتے ہیں, وہ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیسے جواب دیں گے؟
تو کبھی کسی کو ہماری طرف سے تکلیف نہ ہو، اس بات کا خیال رکھیں۔ پھر اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو کیا ملی، سبحان اللہ، کہ تبرکات کی کیا ویلیو ہے۔ حضرت ابراہیم خود نہیں گئے، آپ نے 7 بکریاں بھیج دیں، اور جب وہ 7 بکریاں جاتی ہیں اس کی برکت سے سبحان اللہ ان کنووں میں پانی آ جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، رب کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے قرب والی تبرک والی چیزوں میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے۔ ان تبرکات کی برکات سے مشکلات ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں حل ہوتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ارے جناب لوگ کہتے تبرک کی کوئی ریفرنس دیجئے، تبرک کیسے ہو گیا اور تبرک کا کیا جناب کوئی حقیقت ہے؟ ارے آپ نے اگر قرآن پڑھا ہوتا تو یہ سوال کبھی ذہن میں پیدا نہ ہوتا۔ پڑھیے سورہ یوسف، پڑھیے اس کی تفسیر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف کی یاد میں آنسو بہاتے تھے، آپ کی بینائی کا ضعف بڑھ گیا، بینائی کمزور ہو گئی۔ بہت طویل واقعہ ہے۔ حضرت یوسف کو جب پتا چلا، جب آپ مصر کے بادشاہ بن چکے تھے، اللہ اکبر، حضرت یوسف بھی اللہ کے نبی ہیں، ذرا غور سے بات سنیے گا، حضرت یعقوب بھی اللہ کے نبی ہیں، یہ دونوں نبی اللہ سے یقیناً دعا کر سکتے ہیں، مگر حضرت یوسف اپنے بھائی کو کہتے ہیں ایسا کرو، میرا یہ قمیص جو ہے لے جاؤ میرے والد کے پاس، ان کی آنکھوں پر رکھ دینا، اللہ اس کی برکت سے ان کی بینائی کا ضعف دور کر دے گا۔ اور یہ واقعہ قرآن میں بیان ہو رہا ہے۔ اگر تبرک کی ویلیو نہ ہوتی تو حضرت یوسف دعا فرماتے، یقیناً اللہ کے نبی ہیں، وہ دعا فرماتے، اللہ ضرور دعا کرم فرماتا، مگر سبحان اللہ یہ قرآن کا واقعہ بتا رہا ہے کہ اللہ والوں کی نسبت رکھنے والی چیز میں اللہ کریم نے اپنی رحمتوں سے برکت ڈالی ہے۔ تو تبرک کی اہمیت سمجھیے، اور اللہ والوں کا اگر کوئی تبرک مل جائے تو اس کا ادب کرنا چاہیے۔ ایک جملہ یاد کر لیجئے، با ادب با نصیب، اور بے ادب بد نصیب۔ جو ادب نہیں کرتا اس کو برکتیں نہیں ملتی۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم کی بات چل رہی ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں تبرکات کی بات ہو رہی ہے نا۔ آؤ ایک اور تبرک کے بارے میں بتاتا ہوں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور جس تبرک کو دیکھنے کی بلکہ اس کے قریب نماز پڑھنے کی ہر مسلمان کے دل میں آرزو ہوتی ہے۔ اور وہ کون سا تبرک ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی آپ نے تعمیر فرمائی، اور سبحان اللہ یہ کمال کا پتھر ہے۔ اب دیکھیے آج شکارپور کے اس فیضان مدینہ میں ہم بیٹھے ہیں، اس کی چھت جب بنی ہوگی کسی انسان کا ہاتھ تو نہیں پہنچا ہوگا نا، کوئی نہ کوئی لفٹ لگائی گئی ہوگی، اس کے بعد وہ شٹرنگ لگاتے ہیں، مزدور اوپر چڑھتے ہیں اور چڑھ کر کام کرتے ہیں، اگلا فلور ہو تو ایک اور لفٹ لگائی جاتی ہے، جتنا قد ہوتا ہے وہاں تک بندے کا ہاتھ پہنچتا ہے، اس کے اوپر کے لیے کسی لفٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، 5000 سال سے پرانی بات ہے، جب حضرت ابراہیم کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، بتاؤ نا حضرت ابراہیم نے یہ قد سے اوپر پتھر کیسے رکھے ہوں گے؟ سبحان اللہ، تفاسیر میں یہ ملتا ہے کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، حضرت اسماعیل پتھر پکڑاتے جاتے، حضرت ابراہیم پتھر رکھتے جاتے، اور جب یہ دیوار اونچی ہو جاتی مقام ابراہیم بھی اونچا ہوتا چلا جاتا۔ مقام ابراہیم جو پتھر ہے وہ لفٹ کا کام کرتا تھا، وہ اونچا ہو جاتا، آپ اوپر پتھر رکھتے، جب نیچے پتھر رکھنا ہوتا وہ پتھر نیچے آ جاتا۔ سبحان اللہ، یہ کیسا معجزہ ہے۔ بلکہ سنو، 5000 سال کے بعد بھی آج بھی اپنی آنکھوں سے جب آپ مقام ابراہیم کا دیدار کرتے ہیں نا تو حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان آج بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ نے اس تبرک کو کیسے باقی رکھا ہے، اس کی حفاظت کا کیسے انتظام کیا ہے۔ جناب 400-500 سال، 700-800 سال میں عمارت تباہ ہو جاتی ہے، عمارت مخدوش ہو جاتی ہے، گرنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ یہ پتھر 5000 سال سے زیادہ اس میدان میں گویا پڑا ہوا ہے، اس میدان میں جلوہ فرما ہے۔ اس پتھر پر اب جا کر یہ جو مقام ابراہیم کے اوپر آپ دیکھتے ہیں نا، ایک بہت خوبصورت سا گولڈن کلر کا ایک کیس بنا دیا گیا ہے، ایک اس کو حفاظت کر دی گئی ہے اس کی۔ یہ پہلے ایسا نہیں تھا، یہ 200-400 سال پہلے ہوا ہوگا۔ ہزاروں سال سے کھلے میدان میں یہ پتھر موجود ہے، ہزاروں بارشیں گزری، ہزاروں آندھیاں گزری، موسم آگے پیچھے ہوئے، مگر اس پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ یہ کیسا معجزہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا آگے چلیے،
اب ذرا بتائیے، قرآن کہتا ہے اس مبارک پتھر کو مصلی بنایا جائے، مصلی بنانے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کعبے کے سامنے ایسی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو کہ مقام ابراہیم تمہارے اور کعبے کے درمیان میں آئے۔ یعنی جب طواف کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، جس کو واجب الطواف کہا جاتا ہے، وہ اس جگہ کھڑے ہو کر پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، خیر المسجد خلف المقام وعن یمین الامام، یعنی پوری زمین میں سجدہ کرنے کے لیے دو جگہ بہترین ہیں، نمبر ایک مقام ابراہیم کے پیچھے، اور نمبر دو ہم جب بھی نماز جماعت سے پڑھیں تو امام صاحب کی سیدھی جانب۔ سبحان اللہ، یہ بھی پتا چلا کہ جب جب جماعت میں نماز پڑھنے کا موقع ملے، اللہ کرے با جماعت نماز ہم پڑھنے والے بن جائیں، پھر پہلی صف میں جا کر نماز ادا کیا کریں، اور کوشش کریں پہلی صف میں جو مؤذن صاحب کے ساتھ پہ رائٹ سائڈ کی جو جگہ ہے، اللہ کرے وہ مل جائے، فرمائے یہ بہترین جگہ ہے۔ تو سبحان اللہ، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ اب ایک اور ذرا تھوڑا سا باریک سا مسئلہ سمجھ لو، انشاءاللہ عشق رسول میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اب ذرا سمجھیے گا، مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، ہاں یہ جنتی پتھر ہے، بڑا مقدس پتھر ہے، لیکن عین نماز میں اس پتھر کی تعظیم کرنے، یعنی اسے مصلی بنانے کا حکم دیا۔ اب سوچنے کی بات ہے، علماء بیٹھے ہیں، کہ حالت نماز میں ایک پتھر کی تعظیم کرنے سے نماز میں کوئی نقص نہیں آتا ہے، نماز میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ نماز مکمل رہتی ہے۔ بلکہ تو بھلا خود انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ نبیوں کے امام جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر کسی کو نماز میں خیال آ جائے تو اس کی نماز میں کیسے خلل واقع ہوگا، اس کی نماز میں کیا کمی آ جائے گی۔ سبحان اللہ، سچ یہی ہے کہ حالت نماز میں نبی کی تعظیم کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ کامل و اکمل ہو جاتی ہے۔ کسی عاشق نے کیا خوب کہا، کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے جگایا نماز میں، کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے جگایا میری نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ اللہ اکبر، یعنی نبی پاک کی یاد اگر نماز میں آ جاتی ہے تو غفلت کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اور سبحان اللہ، نماز کا تحفہ بھی تو نبی پاک نے ہی ہمیں دیا ہے، نماز کی تعلیم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ ہے جناب تبرکات کی حیثیت اور تبرکات کی برکت۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں مکہ پاک کی حاضری عطا فرمائے، حج کی سعادت نصیب فرمائے، مقام ابراہیم کا دیدار نصیب فرمائے، اور مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرنا بھی نصیب فرمائے۔ ہاں، ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں، جب یہ فضیلت سنتے ہیں نا تو ہمارے کچھ حاجی صاحبان سمجھتے ہیں، چاہے وہ عمرے پر جائیں یا حج پہ جائیں، کہ جناب اب تو بالکل مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اب اس کے لیے وہ جناب طواف روک کر 4-5 بندے ہاتھ باندھ لیتے ہیں کہ نہیں بھائی ادھر ہی نماز پڑھنی ہے۔ اب اس پہ ہزاروں لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، اور اب ماشاءاللہ طواف میں تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر مقام ابراہیم پر آپ کو جگہ نہ ملے تو حرم پاک میں جہاں بھی جگہ ملے آپ وہاں پر واجب الطواف جو ہے، جو نماز کے نوافل ہیں طواف کے، وہ ادا کر سکتے ہیں، وہ کہیں بھی ادا کر لیں، مقام ابراہیم پر جا کر ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ آپ سبحان اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، حالت یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اسے نوچ رہی ہیں اور پرندے بھی اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی حیرت ہوئی۔ ویسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان اور یقین کتنا پختہ تھا، اس پر تو کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ آپ جیسا کامل ایمان والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو صرف ایک حیرانی تھی کہ یہ لاش جب کئی سارے ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، اس کا کچھ گوشت مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا ہے، کچھ پرندوں کے پیٹ میں چلا گیا ہے، کچھ پانی میں لگ کر گل گیا ہے، ایک لاش کے اتنے سارے ٹکڑے بٹ گئے ہیں، قیامت آنے میں ابھی صدیاں باقی ہیں۔ حیرت کی بات یہ کہ اللہ کیسے قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا اور یہ سارا گوشت جو اس کا ہے اس کے جسم پر واپس آ جائے گا۔ سبحان اللہ، آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں سوال کیا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اب آپ کا ایمان تو مضبوط ہے مگر آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ شاید حضرت ابراہیم کو کوئی شک تھا، لہذا اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہی جواب دلوایا۔ ارشاد ہوا اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں؟
حضرت ابراہیم نے عرض کیا بلا ولکن لیطمئن قلبی، یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں مولا تیری قدرت کیسی ہے، سبحان اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے علم الیقین حاصل ہے، مجھے عین الیقین یعنی آنکھوں سے دیکھ کر مزید پکا یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ رب کریم نے کیا حکم دیا، رب کریم نے یہ خواہش کیسے پوری فرمائی، فرمایا ابراہیم 4 پرندوں کو لو، ان چاروں پرندوں کو اپنے ساتھ کچھ ہلا بھی لو، اب ان چاروں پرندوں کو ذبح کرو اور ان سب کا قیمہ بنا کر چاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا لو اور ان چاروں ٹکڑوں کو مختلف جگہوں پر رکھ کر انہیں پکارو، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا، 4 پرندے لیے، ایک مور لیا، ایک مرغ، ایک کبوتر اور ایک گدھ، یہ ایک روایت میں کوا، یہ 4 پرندے لیے، ان کو جناب ذبح کیا گیا، ان چاروں کے سر حضرت ابراہیم نے اپنے پاس رکھ لیے اور ان کا قیمہ بنایا، قیمہ بنا کر 4 پہاڑوں پر الگ الگ رکھ دیا، کتنا مکسچر ہو چکا ہے، اور اب حضرت ابراہیم پکارتے ہیں اے کبوتر، اے مور، یا ایتھا الحمامہ، یا ایھا الدیک، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ قیمے کے اجزاء اڑنے لگے اور سارے پرندے دوبارہ بن گئے، سر نہیں ہے مگر دوڑتے ہوئے آئے، اور حضرت ابراہیم کے پاس جو سر رکھے ہوئے تھے اپنے اپنے سر کو گویا اپنے سر میں لگایا، اپنی گردن میں لگایا اور وہ دانہ چگنے لگے، پھر سے زندہ ہو گئے، اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کے سامنے اپنی قدرت کا کیا شاندار نظارہ دکھایا، یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے، مگر سبحان اللہ اس واقعے سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سیکھنے کو ملی ہے کہ میرے رب کی قدرت کیسی ہے، میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور دوسری بات کہ حضرت ابراہیم نے پرندوں کو پکارا، قرآن کہتا ہے اے ابراہیم ان پرندوں کو پکارو، اور آپ نے پکارا یا ایھا الدیک، یا ایتھا الحمامہ، اے کبوتر، اے گدھ، اے مور، چاروں پرندوں کو پکارا۔ سوال یہ ہے پرندے تو مر چکے تھے بلکہ ان کا تو قیمہ بھی بن چکا تھا، تو قیمہ بنے ہوئے مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا جائز یا کہہ کر پکارنا جائز؟ تو اگر آج کوئی عشق رسول میں ڈوب کر یا رسول اللہ کہے تو اس کو تو کوئی پرابلم نہیں کسی کو ہونی چاہیے، اللہ کے نبی پکار رہے، قرآن میں رب فرما رہا ہے پکارو۔ اگر کوئی صحابی رسول کو پکارتا ہے یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر تو کوئی حرج نہیں ہے، غوث پاک کو پکارے، داتا حضور کو پکارے، حضرت امام حسن امام حسین کو پکارے۔ نبی اللہ جو ہوتے ہیں وہ حیات ہوتے ہیں، اپنی قبروں میں رزق پاتے، یہ تو حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو اگر کوئی آج یا رسول اللہ کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ چلے ایک اور بڑا آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں، یہ تو میں نے قرآن کی بات کی ہے، حدیث پاک تقریباً سبھی لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی جب ہم قبرستان جاتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث میں بھی یہ دعا موجود ہے اور کئی سارے لوگوں کو یاد ہوگی، قبرستان کی دعا یاد ہے نا، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ کیا خوبصورت دعا ہے، بلکہ اس دعا میں ایک میسج بھی بڑا پیارا ہے، اللہ کرے قبرستان جائیں تو یہ دعا کا میسج بھی تو سمجھیں، معنی کیا بنتا ہے اس دعا کا، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، وانتم سلفنا، تم پہلے چلے گئے، ونحن بالاثر، ہمیں پیچھے آنا ہے۔ کاش قبرستان جا کر یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ پہلے چلے گئے ہیں، ہماری باری آنے والی، مجھے بھی اسی قبر میں جانا ہے، میرا بھی سب کچھ پیچھے رہ جائے گا، میں دنیا کے پیچھے اتنا نہ بھاگوں کہ قبر میں جب جاؤں تو وہاں مار پڑے۔ کاش اس دعا سے ہم یہ سبق حاصل کریں۔ اور سبحان اللہ ایک مسئلہ کیا حل ہو گیا، مجھے بتائیے، قبرستان شکارپور میں بھی ہوگا نا، قبرستان میں نیک لوگ بھی دفن ہوئے ہوں گے، گناہگار بھی دفن ہوئے ہوں گے، نمازی بھی گیا ہوگا، بے نمازی بھی گیا ہوگا، عبادت گزار بھی گیا ہوگا، شرابی بھی گیا ہوگا۔ سارے قبرستان والوں کو جا کر آپ کیا کہتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، نیک کی قبر پر بھی یا اہل القبور، گناہگار کی قبر پر بھی یا اہل القبور۔ مجھے بتاؤ ایک عام مسلمان کو یا اہل القبور کہنے کی اجازت حدیث پاک کے ذریعے ہے، یہ دعا موجود ہے، نبی پاک یہ دعا کہتے ہیں، تو اگر میں داتا حضور کے قدموں میں جا کر کہوں کہ یا داتا حضور تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ جناب یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے، تو اس میں کنفیوز نہ ہوا کریں، امید ہے یہ مسئلہ بھی دور ہو گیا ہوگا۔ اچھا یہاں علماء نے ایک بڑی پیاری اور بھی بات سکھائی، صوفیانہ تفسیر کی ہے اس واقعے کی۔ یہ جو 4 پرندے ہیں نا، کبوتر، مرغ، مور اور گدھ، فرمایا ان چاروں میں ایک بری خصلت ہے۔ جو مور ہے نا
اس کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہے، گھمنڈ، تکبر. جو مرغ ہے اس میں بڑی شہوت ہوتی ہے. فرمایا کبوتر بھی جو ہے اپنی اونچی اڑان پر بہت زیادہ غرور کرتا ہے، اور گدھ جو ہے اس کے اندر بڑی لالچ ہوتی ہے. کیا خوبصورت بات علماء کہتے ہیں، یہ 4 بری عادتیں ہیں. حضرت ابراہیم نے ذبح کیا نا ان 4 پرندوں کو. اگر تم بھی اپنے دل سے ان 4 بری عادتوں کو نکال دو، ان 4 بری خصلتوں کو ذبح کر دو، اس رب کریم نے 4 مرے ہوئے پرندوں کو زندہ کیا تھا، وہ تمہارے مردہ دل کو بھی زندہ فرما دے گا. تمہارے دل میں بھی نور علی نور ہو جائے گا. بس ان بری خصلتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. سبحان اللہ. اب ایک اور بات سیکھنی ہے اس واقعے سے جو آج کے دور میں بڑی امپورٹنٹ ہے. حضرت ابراہیم کا ایمان کتنا مضبوط ہے، پہلے یہ بات سمجھنا. ان کے ایمان کا صدقہ اللہ عطا فرما دے. ایسا ایمان تھا کہ اتنی بڑی آگ میں آپ کو ڈالا جا رہا تھا. آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 18-20 سال. فرشتے آئے تھے آپ کے پاس، اے ابراہیم ہمیں کہیے ہم بارش برسا دیتے ہیں. ہوا کا فرشتہ آیا، اے ابراہیم آپ کہیں تو ہوا چلا کر آگ بجھا دیتے ہیں. آپ نے کہا نہیں، مجھے تم میں سے کسی سے حاجت نہیں. جب بالکل آگ میں پھینکا جانے لگا، حضرت جبرائیل آئے، اے ابراہیم آپ میرے لیے کوئی کام ہو تو بتائیں. آپ نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے ابراہیم پھر اللہ ہی سے عرض کر دیجئے کہ وہ آپ کو اس آگ سے بچا لے. ایمان کی طاقت دیکھیں، اللہ پر بھروسہ دیکھیں. حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرا رب دیکھ رہا ہے، اس نے بچانا ہوگا تو وہ بچا لے گا، وہ جو چاہے میں اس میں راضی ہوں. اللہ اکبر. یہ ایمان تھا. حضرت ابراہیم کے ایمان کی بات کرتے ہو، آپ کے ایمان کا لیول یہ ہے کہ آپ کو حکم ملا اپنی زوجہ کو، اپنے دودھ پیتے بچے کو ایک صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ، جہاں پانی بھی نہیں ہے، جہاں آبادی بھی نہیں ہے. آپ اس جگہ پر چھوڑ آئے اور پھر مکہ آباد ہو گیا. آپ کو کہا جاتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرو، آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چل پڑتے ہیں. ارے ایسا ایمان. اللہ اکبر. شاعر مشرق کہتے ہیں نا اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. ہاں پرابلم یہی ہے، ہمارے ایمان میں ہی کمزوری ہو گئی ہے. ایمان مضبوط ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. آج بھی آگ باغ بن سکتی ہے. آپ غم کی آگ میں ہے نا، پریشانی کی آگ میں ہے، اگر کسی اور مصیبت میں ہے، اپنا ایمان مضبوط کر لو، اپنا عقیدہ مضبوط کر لو، اللہ پر بھروسہ مضبوط کر لو. تمہاری غموں کی آگ جو ہے وہ آج گلزار بن جائے گی. مگر سمجھ یہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرنا تھا. سیکھنے کو یہ ملا کہ ہمیں بھی یہ کام کرتے رہنا ہے کہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو جائے، کہیں ایمان کمزور نہ ہو جائے. ایمان کی فکر کرنی ہے. حدیث پاک میں آیا ایک زمانہ آئے گا آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا. آج کل تو جناب طرح طرح کے فتنے ہیں، ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں. معاذ اللہ کوئی عقیدہ ختم نبوت پر اٹیک کر رہا ہے، کوئی جناب ہمارے اولیاء کرام صحابہ کرام کے ہمارے جو ان سے تعلق ہے اس پر اٹیک کر رہا ہے، کوئی جناب انبیاء کرام کے بارے میں معاذ اللہ ہمارے دل سے محبت نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. اور آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جس کو دیکھو سب کو سننے کا شوق ہے. نہ کرنا ایسا میرے پیارے اسلامی بھائیوں. جو لوگ ہمیں انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور آج کے دور میں علماء کرام سے دور کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہمیں جوڑ کر رکھا ہے اس دین کے ساتھ، ہمیں ان لوگوں کی بات نہیں سننی چاہیے. ایمان کی حفاظت کی فکر کیجئے، کیونکہ یہی بات اعلیٰ حضرت نے آج سے 100 سال پہلے سمجھا کر گئے. میرے رضا کہتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. کیسا محاورہ استعمال کیا. آنکھ سے کاجل کون چرا سکتا ہے؟ آنکھ کے اندر ہی کاجل ہوتا ہے نا. کہاں بڑے مکار چور ہیں، ایسی چالیں لے کر آئیں گے، دین کی بات کر کے تمہارا دین لے جائیں گے، ہیں علم کی بات کر کے تمہیں علم دین سے دور کر دیں گے. تمہیں کہیں گے قرآن ہی تو سنا رہا ہوں، مگر تمہیں اللہ رسول کی محبت سے آری کر دیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جاگنے کا دور ہے، سمجھنے کا دور ہے. کیا کہتے ہیں؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں.
تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، ارے تیرا ایمان چھیننے آئے ہیں اور تو اب غافل ہو گیا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ ایمان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، ایمان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا۔ پہلے کے دور میں فتنے کم تھے مگر ایمان بچانے کی لوگوں کو فکر زیادہ تھی۔ آج کے دور میں فتنے زیادہ ہیں، ایمان کے لٹ جانے کا جناب سبب زیادہ ہو گئے، مگر لوگ ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کرتے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز ہو اس کی حفاظت کی کتنا سوچتے ہیں؟ کسی کے پاس اگر مثال دیتا ہوں، قیمتی موبائل ابھی جیب میں ہوگا تو ہر تھوڑی دیر بعد اپنے جیب پہ ہاتھ لگاتے ہیں، یار موبائل ہے کہ نہیں ہے، کہیں چلا تو نہیں گیا۔ کوئی موٹر سائیکل قیمتی بار کھڑی کر کے آیا ہوگا یا گاڑی، اس کا دھیان بار بار جاتا ہوگا، یار لاک صحیح لگایا تھا نہیں لگایا تھا، کیونکہ قیمتی ہے۔ سونا ہو، پیسے ہوں اور تالے کے اندر گھر میں یا بینک میں رکھواتے ہیں۔ مجھے بتائیں ہم سب کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ بتائیے نا۔ ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ساری دنیا کی دولت کسی کے پاس ہو اور ایمان نہیں تو اس سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے، اور میرے پاس کچھ نہ ہو ایمان ہو تو مجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جو ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا نا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا انشاءاللہ۔ اگر گناہگار بھی ہوا، رب ناراض بھی ہوا، کسی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا بھی گیا، تو سزا بھگتنے کے بعد جب وہ جنت میں جائے گا نا، پھر جنت سے باہر کبھی نہیں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ تو ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اور جو کفر پر جس کا خاتمہ ہوا، جو ایمان کے بغیر دنیا سے گیا، اب وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم سے کبھی بھی باہر نہیں آئے گا۔ ہم فیہا خالدون۔ اب سوچو ایمان کی کتنی فکر کرنی چاہیے، مگر یا کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اپنی دعا کروائیں گے، لوگ کرواتے بھی ہیں، دعا کرتے بھی ہیں، یا اللہ روزی میں برکت دے دے، گھر کی حفاظت ہو، بچوں کی حفاظت ہو، فصل کی حفاظت ہو۔ کبھی تو دعا کرو یا اللہ ایمان کی حفاظت ہو، کبھی تو دعا کرو یا اللہ قبر میں ایمان سلامت لے کے جاؤں۔ یعنی ایمان کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے، حالانکہ ایمان چھن سکتا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیے، آپ کو پتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا؟ پہلے یہ بتائیے پیارے آقا کا قلب مبارک کیسا ہے، آپ کا دل اقدس، آئے ہائے تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا، جن کے صدقے میں ایمان ملا وہ دعا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ اللہ کے نبی دعا ہماری تعلیم کے لیے فرماتے، ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ ایمان کی مضبوطی کے بارے میں سوچئے، اب کیسے ایمان مضبوط ہو، آئیے سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ بنا لے۔ تو ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ نبی پاک سے سچی محبت، سب سے زیادہ محبت، خالی نعرے نہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بہت اچھا نعرہ ہے۔ جس کو موت قبول ہے اس کو نماز کیوں قبول نہیں ہے؟ اس کو حرام روزی چھوڑنا قبول نہیں ہے؟ اس کو بے حیائی کے کام چھوڑنا قبول نہیں ہے؟ جوئے اور شراب میں پڑے میں کہتے غلامی رسول میں موت بھی قبول۔ خود سوچئے نا، سچی محبت۔ مومن کامل کب ہوگا؟ جب نبی پاک سے سچی اور سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ ایک اور ایمان مضبوط کرنے والے کام سنیں، آقا فرماتے ہیں اوثق عرل ایمان الحب فی اللہ۔ آقا فرماتے ہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے اللہ پاک کے بندوں سے محبت کرنا ایمان کی سب سے مضبوط رسی ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے نیک بندوں، ولیوں، صحابہ، اہل بیت سے محبت کرنا، ان سے اپنا روحانی تعلق مضبوط کرنے سے ہمارا ایمان پکا ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں سے محبت کریں، اللہ کے بندوں سے محبت کریں، دشمنیاں چھوڑ دیں۔ ایک اور حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ یعنی خواہشات پر نہیں چلنا ہے، میری خواہشات، میری تمنائیں سب پیچھے ہیں، پہلے میرا دین ہے، پہلے میرا مذہب ہے، پہلے اسلام ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار سب چلتا ہے، بچوں کی خوشی میں سب چلتا ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی خواہشات کو مٹا کر اسلام پر عمل کرنا یہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں جو آج کے دور میں بڑی ضروری ہے۔
میرے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اب کیا حال ہے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں آپ کی بے عزتی ہو؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں آپ کو کوئی دھوکہ دے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا دل دکھایا جائے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ملاوٹ کر کے کوئی مال بیچے، آپ کا مال دبا لے؟ جب آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو آپ دوسرے کے لیے بھی یہ پسند نہ کریں۔ آپ بھی دوسروں کی عزت کریں، آپ بھی دوسروں کے ساتھ سچ بولیں، آپ بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، کیونکہ مومن وہ جب تک نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ بات سیکھنی ہے کہ اگر ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو ان حدیثوں کو مضبوط کریں، ان احادیث پر عمل کریں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اب اگلے چند دنوں کے بعد وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کو ذو الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ کتنا مبارک مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، کوئی دن نہیں ہے کہ جس کا نیک عمل کرنا اللہ کے ہاں ان 10 ایام سے بڑھ کر محبوب ہو۔ یعنی عام دنوں میں نیکی کی جائے وہ بھی اللہ کو بڑی پیاری ہے، لیکن عام دنوں کی نسبت ذو الحجہ یعنی عشرہ ذو الحجہ جو ہے، ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہیں۔ اور آگے ایک روایت میں ہے وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ 700 ضِعْفٍ، ان دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ان 10 دنوں میں خوب نیکیاں کیجئے، ہو سکے تو 9 دن روزے رکھیے۔ 10 ذوالحجہ کو عید والے دن روزہ نہیں رکھ سکتے کہ بلکہ 10 11 12 13 یہ 4 دن، اور پھر عید الفطر 5 دن پورے سال میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اور سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں یہ جو 4 دن ہے نا بقرہ عید کے، یہ روزہ نہ رکھو، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری دعوت ہے۔ ہاں، باقی 9 دن خوب روزہ رکھیں، عبادت کریں، اور سبحان اللہ ان دنوں میں حاجی اپنی زندگی کے خوشگوار یادگار ایام منا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ جو اس سال حج پر جا رہے ہیں ان کا حج قبول فرمائے، اور جو تڑپ رہے ہیں رب کریم ہمیں بھی اس در کی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے ایک پیغام بھی بھجوایا ہے، یہ پتہ ہے آپ؟ ہاں، اللہ کے خلیل نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم امتیوں کے لیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کے لیے ایک پیغام بھجوایا۔ وہ کیا ہوا کہ معراج کی رات میرے آقا فرماتے ہیں میری ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے۔ آئے ہائے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم ہمیں سلام عطا فرما رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فرمائیے کہ جنت پاک اور زرخیز زمین ہے اور خالی میدان کی صورت ہے، بے شک یہاں کے باغات سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہیں، یعنی جنت کی زمین خالی ہے۔ بندہ جب یہ تسبیح کرتا ہے اس جنت میں درخت لگتے رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ اپنی امت سے فرمائیے ان کلمات کا کثرت سے ذکر کیا کریں تاکہ جنت میں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ باغات لگتے رہیں۔ کاش ہم درخت لگانے لگیں تو کچھ موسم بھی ٹھیک ہو جائے۔ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF انشاءاللہ اگست میں شجر کاری کرے گا۔ مجھے لگتا ہے اہلیان پاکستان کو اس گرمی سے تو اب لگ پتا گیا ہوگا کہ اگر ہم درخت لگا لیتے اور زیادہ لگاتے تو شاید اس موسم میں فرق پڑ جاتا۔ اب تو سائنٹیفکلی بھی پروف ہو گیا ہے کہ جس محلے میں درخت زیادہ ہوں وہاں ٹیمپریچر بھی کم ہوتا ہے۔ لوگ اپنی گاڑی پارک کرنے کے لیے، اپنا جانور باندھنے کے لیے درخت تو ضرور ڈھونڈتے ہیں مگر درخت نہیں لگاتے۔ اللہ کرے میری بات اہلیان پاکستان سن لیں، تمام 24 کروڑ پاکستانی صرف ایک ایک پودا لگا لیں اور اس پودے کو درخت بنائیں، پودا لگا کر بھول نہ جائیں، اس کو درخت بنا لیں تو انشاءاللہ اگلے 2-4 سالوں میں ہمارا وطن سرسبز و شاداب ہو جائے گا، ہماری آنے والی نسلوں کو اچھا موسم ملے گا، ٹھنڈی ہوائیں ملیں گی اور انشاءاللہ آکسیجن کی فیکٹریاں ملیں گی۔ چلیں پہلے تو یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ثواب کی نیت سے ہم دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اس سال شجر کاری بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو ہو گئی دنیا میں شجر کاری، اب جنت میں درخت لگانے وہ تو اور آسان ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیسا پیارا کام دے دیا۔ چلو مل کر پہلے تو ہم اللہ کے خلیل کی اس خوبصورت پیغام پر لبیک کہتے ہیں، سب مل کر کہیے سبحان اللہ۔
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ना खड़े हुए, ना पसीना बहा, ना पैसे खर्च हुए, अल्लाह कबूल फरमा ले तो सबके जन्नत में 4-4 दरख्त लग गए हैं। इतना आसान है, तो फिर क्यों ना पौधे लगाया करें। तो प्लीज अपने लिए जन्नत में जाने का सामान करें, ये फजूल बातों से जान छुड़ाएं और अल्लाह का जिक्र करते रहा करें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहा करें, ताकि जन्नत में दरख्त लगें और अल्लाह की रहमत से ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के प्यारे माहौल में सिखाई जाती हैं। इस माहौल से वाबस्ता रहें। सल्लू अलल हबीब।